نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم سرور عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پچھلے چند دنوں سے بیان کر رہا ہوں. ایک لمبی حدیث ہے جس کے آخر میں یہ بات تھی کہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس خاص تجلی کے موقع پر یہ کہا کہ سل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مانگے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں فرمائیں. ان دعاؤں کا اجمالی اور مختصر ذکر تو پہلے آ چکا ہے. آج خیال ہوا کہ ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کچھ گزارشات عرض کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا فرمائی ہے اس کو ہم بنیادی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. دعا کے پہلے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے 3 چیزوں کی درخواست کی ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. کہ اللہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے الخیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الخیرات کا معنی خیرات کا معنی ہے خیر کے کام. خیر کا ترجمہ ہم اردو میں عام طور پر کرتے ہیں اچھائی, بھلائی, بھلائی کے کام. اصل میں عربی زبان کے اندر جہاں بھی خیر کا لفظ آتا ہے تو عام طور پر اس میں نافعیت کا معنی موجود ہوتا ہے. جیسا قرآن کریم نے اس امت کے بارے میں یہ کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تم سب سے خیر امت ہو. اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس امت کے اندر اللہ جل جلالہ نے نافعیت کا دین سب سے زیادہ رکھا ہے. تو اسی طرح یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات, کہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس میں دوسروں کا بھلا ہو, جس میں نافعیت ہو. نافعیت والے کام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے. دوسری بات
عام طور پر جہاں خیر کا لفظ آتا ہے تو وہاں ایک اور معنی ضرور موجود ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے۔ اصل میں خارا یخیرو کے لفظی معنی عربی میں ہوتے ہیں انتخاب کرنا، کئی چیزوں میں سے چند چیزیں چننا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے سیب کا ایک ڈھیر ہے، آپ جب خریدتے ہیں تو ان میں سے چن کر اچھے اپنے تھیلے میں، اپنے شاپر میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کیلوں کا ایک ڈھیر ہے، آپ یہ نہیں کرتے، اگر آپ کو خود سے ڈالنے ہوں تو یہ نہیں کرتے کہ ایک طرف سے ڈالنے شروع کر دیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ اچھے کون سے ہیں، ان کو چن کر ایک سائڈ پہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے چننا، انتخاب کرنا، بہتر سے بہتر کو تلاش کرنا، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے خارا یخیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خیرۃ اللہ فی الارض، کہ اللہ کے مختار بندے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی مخلوقات کو چنا، ان میں سب سے اچھی مخلوق انسانوں میں سے چنا، ان میں سب سے بہتر چنا، ان میں سے چنا، ان میں سب سے بہتر کھلا، ان میں سے چنا، ان میں سب سے بہتر کھلا، اور آخر میں پوری کائنات کے اندر سب سے بہتر ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کتب سابقہ میں، پرانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبدی المختار، کہ میرا وہ بندہ جس کے ساتھ میں نے خارا یخیر والا عمل کیا ہے، انتخاب والا عمل کیا ہے۔ تو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، بھلے کاموں کی مجھے توفیق عطا فرمائیے، اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے، نافعیت والے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے، چنے ہوئے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری صالحات ہیں، نیک اعمال ہیں، ان میں چننے کا ایک پہلو خاص ہوتا ہے۔ ہر نیکی اچھی ہے، نماز ایک نیکی ہے وہ اچھی ہے، روزہ ایک نیکی ہے وہ اچھی ہے، نماز حج ایک نیکی ہے وہ اچھا کام ہے، صدقہ خیرات ایک نیکی ہے وہ اچھا کام ہے، ذکر اذکار تلاوت تسبیح درود شریف یہ نیکیاں ہیں، اور یہ ساری کی ساری اچھی ہیں، یہ سارے اعمال صالحہ۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے یہ درخواست نہیں کی کہ مجھے عمل صالح کی توفیق عطا کرے، یہ لفظ اختیار نہیں ہوگا۔ عمل صالح بھی مطلوب ہے، ہونا چاہیے، لیکن الخیرات کا عمل بولا، اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل صالح جو چنا ہوا ہو، جو منتخب ہو۔ عمل صالح کا انتخاب، عمل صالح کا چناؤ کیسے؟ اس میں ایک خاص چیز کا بڑا دخل ہے اور وہ ہے موقع محل۔ موقع محل کے بعد نماز بھی ایک نیکی ہے، صدقہ خیرات بھی ایک نیکی ہے، لیکن کوئی موقع ایسا ہے جس میں نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کوئی موقع ایسا ہے جس میں صدقہ خیرات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کسی موقع پر کوئی نیکی زیادہ موضوع ہوتی ہے، کسی موقع پر کوئی نیکی زیادہ موضوع ہوتی ہے۔ ایک موقع ایسا ہے جس میں نماز پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن فرض کریں کسی کے والد صاحب، کسی کی والدہ پر ان کو خدمت کی ضرورت ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں،
آپ کے پاس بیٹھنے سے ان کا دل کو انس حاصل ہوتا ہے، ان کی تکلیف میں کمی محسوس ہوتی ہے. ایسے موقع پر اگر آپ لمبی لمبی نسلیں شروع کر دیں، اپنی والدہ کو بستر پر چھوڑ کر لمبی نسلیں شروع کر دیں، سورہ بقرہ شروع کر دیں، سورہ آل عمران شروع کر دیں، لمبی لمبی نسلیں پڑھنا، لمبی قرات کرنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً دائمی سنتوں میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ صرف یہ آپ ہی کی سنت نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ رات کی جو نماز ہے دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب میں مشترک نے کیا. تمام صالحین کی مشترکہ نیکی ہے رات کی نماز. بہت بڑی عبادت ہے. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ خاص تجلی کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جن نیکیوں کا ذکر فرمایا ان میں ایک نیکی تھی الصلاۃ باللیل والناس نیم. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت نماز پڑھنا، یعنی رات کی نماز. تو بذات خود بہت بڑی نیکی ہے. لیکن جس شخص کی یہاں میں مثال دے رہا ہوں، جس کے والد صاحب بستر مرض پر ہیں، جس کی والدہ بستر مرض پر ہے، جس کا کوئی اور قریبی عزیز بستر مرض پر ہے، یا ویسے بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس کی بیوی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کا دل لگائیں. تو کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی سب تکلیف میں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، دست شفقت رکھیں، ان کو انس حاصل ہوگا. تو اس موقع پر اگر آپ رات کی تہجد کی لمبی لمبی رکعتیں شروع کر دیتے ہیں ان کو چھوڑ کر، جس وقت میں آپ نے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، جس وقت میں آپ نے کسی نرس کو بتانا ہے کہ میرے مریض کو یہ ہو رہا ہے تو چیک کر لو، جس وقت میں آپ نے باہر سے دوائی اپنے مریض کے لیے لے کر آنی ہے، اس وقت میں آپ لمبی نسلیں شروع کر دیتے ہیں. 1 گھنٹے کا قیام، 1 گھنٹے کا رکوع، 1 گھنٹے کا سجدہ. ہمارا بھی بہت بڑی نیکی، اتنی بڑی نیکی کہ اس کی بڑائی کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس موقع پر یہ نیکی تو ہے، چنی ہوئی نیکی نہیں، انتخاب شدہ نیکی نہیں. انتخاب شدہ نیکی وہ ہے جس کی اس موقع پر اس خاص جگہ پر ضرورت ہے. اس موقع پر اگر کسی کو لمبی لمبی نسلیں پڑھنے کی توفیق مل گئی تو یہ تو کہیں گے کہ اس کو ایک نیک کام کی توفیق مل گئی، لیکن شاید یہ کہنا مشکل ہو کہ اس کو عمل خیر کی توفیق مل گئی. اور اگر اس کو یہ توفیق مل گئی کہ جس کام کی اس موقع پر ضرورت ہے، جس کام کی وہاں اس کے لیے اہمیت زیادہ ہے، اس کو کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھے، ان کو ذرا سکون محسوس ہوا کہ میرا بیٹا میرے پاس ہے، والدہ کو سکون محسوس ہوا کہ میرا بیٹا میرے پاس ہے، نظر رکھی ہوئی ہے، جس کی رفتار تیز ہوئی کم ہوئی فوراً نرس کو بلا دیا. شوگر پڑا کہ شاید بی پی بہت زیادہ نیچے جا رہا ہے، بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے، فوراً کسی کو بلا دیا. جس کو اس کی توفیق مل گئی تو کہیں گے کہ اس کو انتخاب شدہ عمل کی توفیق مل گئی، چنے ہوئے عمل کی توفیق مل گئی، نافعیت والے عمل کی توفیق مل گئی. کہ موقع محل کی نیکیوں کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. نیکیوں میں ایک ذاتی ترتیب بھی ہوتی ہے. بعض عبادتوں کی فضیلت بعض کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے اندر موقع محل کا بڑا عمل دخل ہے. بعض مواقع پر چھوٹی نیکیاں بڑی بن جاتی ہیں اور بعض مواقع پر بڑی نیکیوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم آج ایک ایسے زمانے میں ہو، ایسے دور کے اندر ہو جس میں فقہا کی کثرت ہے اور خطباء تھوڑے ہیں، یعنی علم والے، سوچنے والے، غور کرنے والے، سمجھنے والے وہ زیادہ ہیں، بولنے والے کم ہیں۔ اور فرمایا کہ بعد میں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جس میں بولنے والے زیادہ ہوں گے، خطباء زیادہ ہوں گے، باتیں کرنے والے زیادہ ہوں گے، فقہا کم ہوں گے، یعنی سمجھنے والے، غور کرنے والے کم ہوں گے، معاملات کو گہرائی کے ساتھ دیکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ وہ بھی ایک صورتحال ہے، یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ دونوں میں فرق بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ماحول میں فقہا زیادہ ہیں، یعنی گہرے علم والے لوگ زیادہ ہیں، علم کی فراوانی ہے، وہاں علم پر محنت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کی طرف توجہ ہو، وہاں عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جہاں معاملہ برعکس ہو، جب آپ نے فرمایا کہ خطباء زیادہ ہوں، فقہا کم ہو، تو وہاں عمل کی اہمیت ذرا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور علم میں مشغول ہونے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے فرق؟ یہ موقع محل کا فرق ہے، حالات کا فرق ہے۔ ایک حالات میں اس چیز کی اہمیت زیادہ اور ایک حالت میں اس کی اہمیت زیادہ۔ جس حالت میں جس کام کی اہمیت زیادہ ہو، جس کام کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرما دے، یہ ہے کہ افضل خیرات، چنے ہوئے کاموں کی توفیق وترک المنکرات۔ دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے المنکرات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منکرات کیا ہے؟ منکرات کے لفظی معنی ہے وہ کام، وہ عمل جس کو کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ماحول میں اوپرا سے سمجھا جائے، اجنبی سے سمجھا جائے، برا جانا جائے، برا سمجھا جائے، اس کام کے کرنے والے کو اچھی نظروں سے نہ دیکھا جائے، اس میں ہر قسم کی برائیاں آ گئی، اس میں عبادت کے نقطہ نظر سے جو خامیاں ہیں وہ بھی آ گئی، اس میں معاشرتی خامیاں، سماجی برائیاں، وہ ساری کی ساری اس میں آ گئی۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ماحول کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کام ایسے ہیں جس ماحول میں آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ تو اس کو اتنا برا نہیں جان رہے، لیکن فرشتے اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کام میں۔ ہمیں جو سکھایا گیا معروف اور منکر کا تصور، اچھائی اور برائی کا تصور، اس میں صرف انسان کے ارد گرد کا جو محدود حلقہ ہے جن کو انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، صرف ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسے بنو کہ تمہارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی تم کو اچھا سمجھے، بری نظروں سے نہ دیکھے، اور وہ ماحول جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے لیکن تمہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں کی ایک دنیا ہے، انسان کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، رحمت کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، اللہ کے مختلف احکام لے کر فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، انسان کے دائیں دائیں فرشتے ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس جگہ پہ کس موقع پر کتنے فرشتے ہوتے ہوں گے، وہ ایک مستقل ماحول ہے۔ تمہیں اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو مقبول بنانا ہے، قابل قبول بنانا ہے۔ اسلام کا جو معروف اور منکر کا تصور ہے، اچھائی اور برائی کا تصور ہے، اس میں یہ بات بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماحول ایسا ہے جس میں جھوٹ بولنے کو کوئی بڑی برائی نہیں سمجھا جاتا، اللہ بچائے، ہم کہنے کو تو یہی کہتے ہیں
اگر ہم سے کوئی زبان سے پوچھے گا تو ہم یہی بتائیں گے کہ جھوٹ ایک برائی ہے، لیکن عملی طور پر ہم جھوٹ کو اپنے معاشرے کے اندر قبول کر چکے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نظر آئے وہ سرے عام شراب پی رہا ہے یا نعوذ باللہ کوئی اور برائی کر رہا ہے، بے حیائی کا عمل کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس معاشرے میں اس ماحول میں جینا مشکل ہو جائے گا، رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، وہ دکان پہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس نے گپ ماری ہے، وہ عدالت میں جھوٹ بولتا ہے، وہ سیاسی جلسے میں جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے خاندان میں جھوٹ بولتا ہے، اپنے رشتے داروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو ہم اس کو بری نظروں سے دیکھیں گے اور نہ ہی جھوٹ بولنے والوں کو احساس ہوگا کہ میں یہ کام کر کے ان کی نظروں سے گر گیا، یہ اس کو خیال نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ایک منکر ہے، ایک برائی ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو اس انداز سے قبول کر لیا ہے کہ وہ برائی نہیں ہے۔ منکر وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظروں سے گر جائے۔ جھوٹ بول کر آدمی نہیں گرتا کسی کی نظروں سے، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے، سارے کرتے ہیں۔ ہر سنار کو پتا ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سونے کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ملاوٹ ہوتی ہے جو مجبوری ہوتی ہے، وہ تو گاہک کو بتا دی جاتی ہے، لیکن اس سے علاج بھی کرتے ہیں۔ دودھ بیچنے والوں کو پتا ہے کہ ہمارے جتنے گوالی ہیں یا جتنے بھی دودھ بیچنے والے ہیں وہ اتنا اس میں فلاں چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن ہر ایک کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اس عمل کا دوسروں کو پتہ چل بھی گیا تو میں لوگوں کی نظروں سے نہیں گروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برے وقتوں کی نشاندہی فرمائی ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف یہ نہیں کہ لوگ منکر میں برے کاموں میں مبتلا ہوں گے بلکہ منکر کو منکر ہی نہیں سمجھیں گے، برائی ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا۔ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا۔ تو جھوٹ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی رات ہے، قابل قبول ہو چکا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس سے کوئی نفرت ہو یا نہ ہو، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سب سے زیادہ خائن ہوگا، سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا، اس کی لوگ تعریفیں کریں گے کہ یہ تو بڑا جیدار بندہ ہے، ما اغرفہ وما عقلہ وما اجلدہ، یہ تو بڑا بول قسم کا آدمی ہے، یہ بڑا جیدار قسم کا آدمی ہے، اور یہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ چالاکی اور عقل مندی میں فرق بھول جائیں گے، چالاکیاں، دھوکے بازی، مکاری، اس کو عقل مندی سمجھیے گا، اور جو آدمی سچ بولتا ہے، جو امانت داری سے کام لیتا ہے، اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ایسے ہی بولا بالا تھا، اس کو دنیا کو نہیں پتا، اس میں کس چیز کو نہیں پتا، نوزلہ اس کو بے وقوف سمجھا جائے۔ تمہارے جھوٹ کو یہ مقبولیت ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ جو ہے وہ شریعت کی نظر میں، اللہ رسول کی نظر میں وہ معروف نہیں ہے، منکر ہی ہے، برائی ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ اسے قبول کر بھی لیں تو فرشتوں کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ جب جھوٹ اس کے منہ سے نکلتا ہے تو اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فرشتے وہاں رہ نہیں سکتے۔
کم از کم 1 میل دور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو ہمیں جو منکر برائی کا تصور دیا گیا اس میں یہ ہے کہ وہ کام نہ کرو جس سے تم اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ، اور وہ کام بھی نہ کرو جس میں وہ ماحول جو تمہیں نظر نہیں آتا، فرشتوں کا ماحول مثال کے طور پر، اور وہ تمہارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس کی نظروں سے بھی اپنے آپ کو گرنے سے بچاؤ. آج کے ماحول میں جھوٹ بول کر آدمی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اگر کہ نہیں گرا، لیکن فرشتوں کی نظروں سے گر گیا، ملائکہ اعلیٰ کی نظروں سے گر گیا، تو یہ بھی منکر سے اپنے آپ کو بچا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور تیسری چیز مانگی وحب المساکین. اللہ میں آپ سے مساکین کی محبت مانگتا ہوں. مساکین کی محبت میں اس لفظ میں 2 باتیں ڈالیں. ایک یہ کہ میں مساکین سے محبت کرنے لگ جاؤں، دوسرا یہ کہ مساکین مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں. عربی گرامر کے لحاظ سے حب المساکین کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. مساکین کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوگا. میں اگر مساکین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہے. اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک طرف سے ہوتی ہے تو دوسری طرف سے لازمی ہوتی ہے، یہ 2 طرفہ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. انہوں نے کیا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو آپ کو کبھی ذکر نہیں کیا اس چیز، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو میں اس لیے پتا چلا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الارواح جنود مجندہ کما تعارف منها اختلف، کہ اللہ جل جلالہ نے جب ابتدا میں عالم انسانیت کو پیدا کیا تو روحیں عالم بالا میں، عالم ارواح میں مختلف گروپوں کی شکل میں، وہاں جو روح ایک دوسرے سے مانوس ہو گئی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہونے پائے وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں. تو باہر یہ محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے جب ایک طرف سے ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے. تو خود پر مساکین کے ساتھ مجھے محبت کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ادا فرمائیے. یہ بہت بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگی. اس لیے بڑی نہیں کہ ہمیں بڑی لگتی ہے، بلکہ اس لیے بڑی ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانگا ہے، اس کو اہمیت دی. آپ نے نیکیوں کی توفیق مانگی، آپ نے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی مانگی، اس کے بعد جو چیز مانگی وہ ہے حب المساکین. مساکین کون سے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مساکین کی یا مسکنت کی 2 قسمیں بیان کرنا. فرمایا کہ ایک ہوتی ہے مالی طور پر مسکنت، کوئی آدمی مالی طور پر، اور ایک ہوتی ہے مزاج کی مسکنت. مالی طور پر تو مسکنت یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، غریب ہو، اور مزاج کے اعتبار سے مسکنت کی ہے اس کے پاس اگر سے دولت بھی ہے، اس کے پاس شہرت بھی ہے، اس کے پاس عہدے اور منصب بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود مزاج کے اندر تواضع ہے، مزاج میں عاجزی ہے. جس سے ملتا ہے اس انداز سے ملتا ہے جیسے میں اس سے چھوٹا ہوں.
جیسے میں اس کے مقابلے میں معمولی ہوں. جس سے انتہائی مسکین غریب غربا قسم کا آدمی وہ جب بھی کسی سے ملے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جاگیرداری نظام ہے جن علاقوں میں وہاں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو وہاں کے عام لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے کسی سے ملنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے. جب کسی سے ملتے ہیں تو جھکتے ہیں, جھک کے سلام کرتے ہیں اور یوں کر کے ہاتھ کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غربت نے اس کے طرز عمل کے اندر بھی مسکنت پیدا کر دی, عاجزی پیدا کر دی, فروتنی پیدا کر دی. تو بعض لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے لیے عاجزی, مسکنت, فروتنی ان کی مجبوری نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے مزاج کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ بھی ایک قسم کی مسکنت ہے. حب المساکین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مساکین کے ساتھ محبت کا رشتہ مانگا تو اس میں مسکنت کے کسی خاص مفہوم کی, مسکنت کی کسی خاص ملک کی تعین نہیں تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں قسم کے مساکین کے ساتھ محبت کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. وہ لوگ بھی جو مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے مسکین ہیں, ان کے ساتھ بھی محبت ہے. ایک ہے مساکین کی حاجت روائی کا, اس کی یہاں بات نہیں ہو رہی. وہ پہلے گزر چکا, وہ جو اعلیٰ درجے کے کام ہیں کہ طعام ان میں گزر چکا, کھانا کھلانا, یہاں اس کی بات نہیں, ضرورت میں اس سے اوپر کی بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ان کی حاجت روائی کر دی اس احساس کے ساتھ کہ میں نے ان پر احسان کر دیا. نہیں, جب آپ اپنے ذہن میں حاجت روائی کا تصور رکھیں گے تو اس میں احسان کا پہلو ضرور ہے. احسان کا احساس دل میں ہو, یہ گناہ تو نہیں ہے. گناہ تب بنتا ہے جبکہ آپ احسان جتائیں بھی, کسی پر صدقہ کر کے, کسی کی حاجت روائی کر کے اس کو احسان جتائیں کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے. یہ اتنا بڑا, اتنا برا کام ہے کہ قرآن کریم نے صدقہ کر کے احسان جتانے والے کو اس شخص کے برابر شمار کیا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے, وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق اموالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. کہ جس طرح وہ آدمی جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ملا وہ صدقہ کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں, جس طرح اس کا صدقہ باطل ہے, بیکار ہے اللہ کی نظر میں, اسی طریقے سے اگر تم کسی پر احسان کر کے, کسی پر صدقہ کر کے اسے احسان جتلاؤ گے تو اس سے بھی تمہارے صدقے کا ثواب اسی طریقے سے باطل ہو جائے گا جس طرح اس شخص کا ثواب ختم بیکار ہے جس کا اللہ اور آخرت کو ایمان نہیں. یہ چھوٹی بات ہے. تو زبانی احسان جتلانا یا اپنے طرز عمل سے احسان جتلانا کہ جس کو ایک وقت کھانا کھلا دیا اب اس سے بات کرتے ہیں تو کوئی کر کے کرتے ہیں بات, تحقیر کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں, یہ طرز عمل سے احسان جتلانا. یہ تو خیر ویسے ہی صدقے کے ثواب میں کمی کر دیتا ہے, یہ صدقے کا ثواب ختم کر دیتا ہے. اور اگر اپنے طرز عمل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہے, لیکن دل میں یہ احساس موجود ہے کہ میں نے اس پہ احسان کیا, تو صدقے کا ثواب تو ختم نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جو ایک اعلیٰ شان ہونی چاہیے اللہ کے بندے کی, اس میں ضرور کمی. اس لیے فرمایا کہ صرف یہ نہیں
کہ مساکین کے ساتھ حاجت روائی کا تعلق ہو، بلکہ غریبوں کے ساتھ محبت کا، ہمدردی کا تعلق۔ جب آدمی محبت کی وجہ سے کسی پر خرچ کرتا ہے تو اس میں احسان کا کوئی تصور آدمی کے ذہن میں دور دراز تک نہیں۔ آپ اپنے کسی دوست کا گفٹ دیتے ہیں، اس میں یہ آپ کے ذہن میں کبھی نہیں ہوتا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، میں نے اس کی کسی ضرورت کو پورا کیا، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے دوستی نکالی ہے، دوست کی اور پکی ہو گئے۔ آپ کسی دوست کی دعوت کرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے اس کو کھانا کھلا کر اس پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اپنے اوپر ہی خرچ کیا ہے۔ جس کے ساتھ آپ کی محبت کا تعلق ہوتا ہے، وہاں آپ خرچ کر کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا اپنے اوپر ہی خرچ کر دیا۔ تو غریبوں کے ساتھ ایسا تعلق، قلبی تعلق نصیب ہوتا ہے، مساکین کے ساتھ ایسا قلبی تعلق نصیب ہو جائے کہ ان پر خرچ کر کے، ان کی حاجت روائی کر کے انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا کر لیا ہے، بلکہ اپنے اندر ایک سکون محسوس کرے کہ گویا میں نے اپنا کام کر دیا، میری اپنی ایک ضرورت پوری ہو۔ یہ درجہ جب انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ خود دل مساکین، اور اسی طریقے سے اس کے اندر داخل ہے ان لوگوں کے ساتھ محبت جن کو اللہ جل جلالہ نے مالی طور پر تو اگرچہ مسکین نہیں بنایا، لیکن ان کو عاجزی، مسکنت، تواضع سے سرفراز فرمایا، تکبر، اکڑ، ان چیزوں سے بچایا۔ ان کے ساتھ جب انسان کا محبت کا رشتہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس سے خود انسان کے اندر بھی تواضع ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔